ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ابھی آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست یہ چلیں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی نیوز کانفرنس جاری ہے. نہیں مجھے بتائیے کہ نیب نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہی ساری انفارمیشن اپنی لندن کی پراپرٹی کے حوالے سے کہاں سے کیش آیا, کہاں سے لون لیا. میں نے نیب کو یہاں پر جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا, پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا جب 2019 میں گرفتار کیا, اور پھر جب 2020 میں گرفتار کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ساری انفارمیشن دی جو کہ وہاں پر این سی او کو میں نے دی. این سی او کو جناب پورا سکون ہو گیا. ایک تو ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے ان کی چیرہ دستی کا اور ان کے جھوٹ کا اور ان کی فرسٹائی ان کے ہتھ کنڈوں کا. یہ میرے وکیل مجھے گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آگے رہیے. جی لودھی صاحب ایک منٹ. اس کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. پہلے آپ کی مرضی سے چیئرمین آیا تھا. کیا آپ اس چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حامی ہیں؟ قانون اور آئین جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. ابراہیم صاحب جب جادو ٹونا بند ہو جائے گا یہ کھیل تماشا بند ہو جائے گا. وہ کاغذات محترمہ کاغذات بالکل بڑا جائز سوال. کاغذات کورٹ سے لینے تھے, ان کو سرٹیفائی کرانا تھا. تو یہ تو نہیں کہ ایک سال پہلے آیا تھا, اسی مہینے آیا تھا. جی منصور بات. مجھے اس کا قطعاً علم نہیں ہے ایز اے اسپیک. نہ مجھے کوئی نوٹس آیا, نہ کسی چڑیا نے خبر دی, نہ مجھے کوئی اور انفارمیشن ہے. یہی علم تھی جو لندن کی, اور اس کو پچھلے 19 مہینے سے جس طرح وہ مجھ سے انفارمیشن مانگتے گئے میں وہ دیتا گیا. جی آپ آتے ہیں بٹی صاحب. نہیں, میں نے آپ کو جو 20 صفحے کا جو دکھایا, میرا سن لینا میری بات بھائی, میری بات. آپ کا سوال بہت جائز ہے. میں نے جگہ جگہ میرا نام آیا ہوا ہے, اور مجھ سے جو کاغذ مانگے گئے کانسنٹ جن کے میں نے دی وہ آپ کو سب میں نے بتایا ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ تحقیقات, بڑی ایکٹیو تحقیقات ہو رہی تھی. اب آ جائیں آپ میں سے وہ کوئی سوال میں سمجھتا تو شاید کرے گا, اور خدا نخواستہ میں آپ کے بریلینس کی میں معتمد ہوں اس کا. آئی ایم ان آف یور ماشاء اللہ نالج, یور ایکسپرٹیز اینڈ یور بریلینس ایبسلیوٹلی. لیکن ہو جاتا ہے, میں بھی انسان ہوں, ہو جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ تو آپ کہتے ہیں منجمد ہو گیا, وچ از اے فیکٹ. 2018 میں منجمد ہو گیا تھا. تو آپ کے اکاؤنٹ کی بارکلیس بینک کی آپ نے ان کو دے دی کانسنٹ, جو کہ میں نے دی, حبیب بینک کی دی. تو آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں آیا, تو کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ کانوائے کا میں پھر 1 سیکنڈ دوں گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ سارے اس گفتگو کا مغز ہے, مغز. یہ کانوائے کا میں بتا دینا, کانوائے والا آئیکن یہ ہے. میں نے این سی او کو ان کی ڈیمانڈ پر, جو ہر چیز کو کورٹ کے ذریعے کرتے ہیں, یہ میں نے ان کو دیا کانسنٹ لیٹر کہ آپ میرا جو سولیسٹر ہے اس سے آپ ساری تحقیق کر لیں. جو فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لندن میں جو میں نے خریدا تھا, اس کی میں نے تمام کورسپونڈنس
ہر چیز کی میں نے ان کو اجازت لکھ کے دے دی، ان کو NCA کو. انہوں نے پھر پوری تحقیق کی کہ اس نے فلیٹ کہاں سے خریدا، یہ کدھر سے آیا پیسہ، کس نے دیا، لون کس نے دیا، کوئی فرنٹ مین تو نہیں تھا، خدا جانے انہوں نے کیا کیا تحقیق کی ہوگی. اور ایک وہاں پر لندن میں ایک مشہور پاکستانی ہے، یہ فیکٹ ہے، ان سے میں نے لون لیا تھا اور لون میں نے پھر ان کو واپس کر دیا تھا. اب یہ بات ہے، سن لیں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں آپ کا نام نہیں. وہ جو فلیٹ میں نے بیچا تھا، یہ سن لیں، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرے وکیل یہ کون ہے، وہ جو پروسیڈز آئی تھیں اس فلیٹ کی، یہ ہیں وہ کاغذ، یہ میں نے اپنے بیٹے سلیمان کے اکاؤنٹ میں ڈالی جو فریز ہوا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا اس کو کریں گے، ذرا یہ اس کو ذرا پاس، اس کا ہائی لائٹ نہیں، اس کو ذرا نہیں کر، میں کر دوں. یہ آپ کو میں یہ نہیں، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ڈیٹ ہے، یہ 28 جنوری 2019. یہ ہے سلمان شریف کا نام، یہ ہے بارکلیز بینک کا نام، یہ ہے کانوے کمپنی، یہ کانوے کمپنی، یہ ہے نیٹ پروسیڈ آف سیل آف فلیٹ 230 اپر برکلی اسٹریٹ لنڈن، کانوے کمپنی. اور یہ ہے وہ اماؤنٹ 1,15,000 پاؤنڈ جو گیا بارکلیز بینک سلیمان شریف کے اکاؤنٹ میں. یہ ایک ہے. دوسرا یہ وہی اپنا اسی پروسیڈز میں یہ ہے 2 لاکھ پاؤنڈ جو سلیمان شریف کے بارکلیز بینک میں گیا، اور یہ ہے وہ کانوائے، اور یہ ہے نیٹ پروسیڈز آف سیل آف فلیٹ 2 اپر برکلی اسٹریٹ. میرا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا تو میں اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کیا ڈالتا، تو میں اس کے شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ میں ڈالتا پیسے. تو فریز وہی اکاؤنٹ ہونا تھا جہاں پیسہ تھا، کہ بلکہ جو بند ہو گیا تو وہ فریز ہونا تھا. کوئی خدا کا خوف کرے، کوئی خدا کا خوف کرے. یہ 2 ٹیسٹیمونیلز ہیں ارریفیوٹیبل، جو فیکٹس ہیں. تو سیدھی بات ہے، جب پروسیڈ میں نے اس کو کہا اپنے سالیسٹر کو کہ آپ سلمان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں، انہوں نے پیسے ڈال دیے اور وہ فریز ہو گیا. اور اب سپٹمبر میں یہ پیسے ریلیز ہوئے، اب سپٹمبر میں. اب اگلا سوال نہ پوچھیں آپ، یہ پیسے کا استعمال آپ کیا کریں گے؟ افتخار صاحب، افتخار صاحب، اب اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ گیا؟ یہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، یہ ایک سیکنڈ آپ دیکھ لیں تاکہ کوئی اس میں جادو ٹونا نہیں ہے، یہ فیکٹس ہے. چلیں جی افتخار جی. انیل مسرت میرے جاننے والے، جب میں غریب الوطنی میں وہاں پر تھا تو میرے پاس اگر حرام کا پیسہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کمیشن کا، کرپشن کا، تو مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی. وہ میں نے اس سے پیسے ادھار لیے، باقی میں نے بینک سے لون لیا، لندن کے یہی بارکلیز بینک سے ان سے لون لیا اور فلیٹ خریدا. یہ اپر برکلی پہلا فلیٹ یہ خریدا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے واپس کروں گا. باقاعدہ وہ پیسے واپس ہوئے. مجھے NCA نے پوچھا یہ پیسے آپ نے کس طرح واپس کیے، تو وہی کانوائے نے ساری کنوینس فائل دی. کنوینس فائل ہوتی ہے جس میں ساری خرید و فروخت کی تمام ڈاکومنٹ پڑے ہوتے ہیں، وہ ساری ان کے حوالے کی ہمارے وکیل نے. اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پیسے انیل مسرت کے تھے، 59,000 پاؤنڈ کچھ تھے پیسے، ان کو میں نے واپس کیے. میاں شاہد صاحب، میاں شاہد صاحب، مسرت ہر چیز دی. اگر میرے خلاف دی ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا. بہت شکریہ آپ کا.
शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी जिसमें उनका कहना था कि मैंने सारे सबूत सामने रख दिए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुम जुल्म करते रहो, हम सहते रहेंगे। लंदन की अदालत का फैसला आ गया, अब किसी को शक है तो हकीम से रब्ता करे। शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहना था कि जुल्म और ज़्यादती का हिसाब देना पड़ता है। अलीमा खान की सिलाई मशीनों की कमाई कहाँ गई? अलीमा खान के खिलाफ NCA को कोई ख़त लिखा? शहबाज शरीफ ने कहा कि LNG के ठेकों में अरबों रुपए लूटे गए, क्यों नैब को नज़र नहीं आता? आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में झलझाओ बेला शाहरा की बहाली की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। सड़कों पर जो करप्शन की गई उसकी तहकीकात कराएंगे, बहुत बड़ा डाका डाला गया है। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान में मवासलात का निज़ाम बेहतर होने तक तरक्की नहीं हो सकती। 7 साल पहले बनने वाली सड़कें आज से भी महंगी हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। गरीब मुल्कों में सबसे ज़्यादा करप्शन है, खुशहाल मुल्कों में करप्शन नहीं है। करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं, और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए। मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें, कौम के सामने लेके आएँ कौन जिम्मेदार है कि ये किसने इतना ज़्यादा पैसा बनाया है। जब तक वहाँ सड़कें नहीं बनेंगी बलूचिस्तान में हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो हुकूमत सोचती है अपने 5 साल के इलेक्शन का, वो कभी भी बलूचिस्तान को डेवलप नहीं करेगी। चाइना ने ये जो वेस्टर्न रूट CPEC का बनाया था, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो मगरबी चाइना था वो पीछे रह गया था, तो वो मगरबी चाइना को कनेक्ट करना चाहते थे इसके साथ, समुंदर के गवादर के साथ, ताकि डेवलपमेंट वहाँ भी जाए। 70 साल में इलाके पीछे छोड़ दिए हैं। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनको ऊपर लेके आएँ। बलूचिस्तान की भी डेवलपमेंट होगी और फिर पाकिस्तान की भी डेवलपमेंट होगी। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा। 7 साल पहले जो सड़कें बना रहे थे वो आज से ज़्यादा महंगी हैं। इससे ज़्यादा मुल्क में जुल्म क्या हो सकता है? कौम को पता होना चाहिए कि करप्शन से कौम को कितना बड़ा नुकसान होता है। सोच लें कि मुल्क को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और थोड़े से लोगों ने कितना ज़्यादा पैसा बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में मेंबरान को इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट वोटिंग की अफादियत पर अपना मौक़िफ़ मेंबरान के सामने रखेंगे। इस बारे में जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, आगाह कीजिएगा, इस पार्लिमानी पार्टी इजलास में कौन कौन शिरकत कर रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका अहम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस इजलास की सरबराही कर रहे हैं। इजलास में तमाम जो इत्तेहादी और तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली और सीनेटर्स हैं वो शरीक हैं। आज के इस इजलास में जो मेंबरान हैं उनको इंतखाबी इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक उसकी जो अफादियत है उस बारे भी मेंबरान को आगाह किया जाएगा। अराकीन कौमी असम्बली जो है अपने हल्कों के मसाइल के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को के सामने मसाइल पेश करेंगे। जैसे कनेक्शन की इशूज़ के ऊपर भी मेंबरान कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के सामने अपने मुतालबात रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान इनको तमाम तर जो कानून साजी हो रही है या फिर हुकूमत के आइंदा 2 साल होंगे उस हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे, उस हवाले से जो है उनको एतमाद। शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आगाह कर रहे थे। NCOC का 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू में पाबंदियां नरम होंगी। 1 अक्टूबर से 8 शहरों में शादी की तकरीबात रोज़ाना हो सकेंगी। NCOC के मुताबिक इंडोर इज्तिमात में 300, आउटडोर में 1000 लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी। मज़ारात मुकम्मल तौर पर खोले जा रहे हैं। NCOC के सरबराह असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और सकरदू में भी पाबंदियां नरम होंगी। 8 शहर ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से
آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے۔ ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ 8 شہروں میں 1 اکتوبر سے انڈور اجتماعات پر 300 اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر 1000 لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ مزارات مکمل طور پر کھولے جا رہے ہیں۔ 8 شہروں میں پورے ہفتے شادیوں کی اجازت ہوگی۔ 40% سے کم ویکسینیشن والے علاقوں میں بندشیں لگائی جائیں گی۔ 1 اکتوبر سے پروازوں میں مسافروں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ جو 30 ستمبر تک بندشیں تھیں وہ ان کو آگے بھی 15 اکتوبر تک لے جایا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ برطانوی سیکرٹری خارجہ لیز ٹریس سے ملاقات میں افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی۔ وہ لندن میں پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا تقاضا تمام ممالک کے لیے ہونا چاہیے۔ اگلے سال برطانیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو جائیں گے۔ برطانیہ کے ساتھ تاریخی اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی تجاویز کو قبول کیا ہے۔ معاشی تعلقات پر بھی لیسٹرس سے بات ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن و استحکام ہو اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے۔ آئیں مل کر کوشش کریں کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم نہ لے۔ افغانستان کے 9 ارب میں سے $7 ارب امریکی عدالتوں کی وجہ سے فریز ہیں۔ تقریباً $7 ارب پر لوگوں نے پیٹیشن دائر کر رکھی ہے۔ $2 سے $2.5 ارب عدالتی دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرکٹ کے حوالے سے برطانوی وزیر خارجہ سے بات ہوئی۔ ریڈ لسٹ اور کرکٹ کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی میں تشویش تھی۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ برطانوی وزیر خارجہ سے کہا کہ کرکٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حیدرآباد دکن کیس اور براڈ شیٹ کیس میں حکومت پاکستان کو مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس پر ہماری قانونی ٹیم مشاورت کر رہی ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے کر حکمت عملی بنائی جائے۔ کیسز ہوئے ہیں جس پہ پاکستان کو پینلائز کیا گیا ہے اور آپ نے 2 حوالے دیے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 کیسز ان 3 سالوں میں تو نہیں ہیں۔ آپ ان دونوں کیسز کی اگر تاریخ اور اس کے پس منظر کو دیکھیں تو حیدرآباد کیس کا آپ نے حوالہ دیا تو یہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ غالباً 50 کی دہائی سے چل رہا ہے۔ اس موقع پر ہائی کمشنر موزم احمد خان بھی موجود تھے۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن راشٹیل کے تعاون سے راشٹیل کے اسپاٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر میں نادرا آفس مانچسٹر کی جانب سے اوورسیز اور شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کو بنوانے کے لیے موبائل ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس خصوصی ورک شاپ کا احوال بتا رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ اسپاٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر ریجٹل میں بھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن نے قونصلر جنرل پاکستان مانچسٹر طارق وزیر کے تعاون سے نادرا سرجری کا انعقاد کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے آ کر اپنے پاکستانی نادرا کارڈ کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کروائیں اور نادرا کے حوالے سے دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی رابطہ کر کے معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر نادرا موبائل ٹیم مانچسٹر کے مینیجر عمران حیدر نے میڈیا کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد آج اپوائنٹمنٹ سسٹم کے تحت آ کر نادرا کارڈ کے حوالے سے مسائل اور کارڈ کے اجرا کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ مانچسٹر کونسلیٹ اور نادرا کی اشتراک سے ہم لوگوں کے مختلف گریٹر مانچسٹر کے ٹاؤن میں ٹیمز لے کے جاتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بہتر طریقے سے سرو کیا جا سکے۔ قونصل رانا فیصل نے کہا کہ قونصل جنرل طارق وزیر اور نادرا کی ٹیم کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اتنی دور آ کر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو گھر کی دہلیز پر سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے نادرا والی ٹیم جو ہے ہماری مانچسٹر سے پاکستانی کونسلیٹ کی ٹیم جو ہے اس کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نادرا کے تھرو جو فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے، سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ نادرا کی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں، ہمارے اسپاٹ لینڈ میں جو کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ قونصل ارم فیصل کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ پاکستان اور قونصلیٹ آفس کے تعاون سے ہم نے نادرا سرجری کے انتظامات کیے، اس سے معذور لوگوں اور بچوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ I'd like to say a big massive thank you to Pakistan Consulate General and the service that they have provided today with the Nadra cards is such a huge thing for all of my community. We really deeply appreciate everything that they have done today because there are people who have disabilities and that they cannot get to Manchester. میئر ریجسٹر قونصل عاصم رشید نے کہا کہ قونصل فیصل رانا اور قونصل ارم فیصل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے قونصلیٹ کے تعاون سے نادرا سرجری کی کامیاب ورکشاپ کا انتظام کیا۔ جو نادرا کی ٹیم ہے کونسلیٹ آف مانچسٹر کے آفس سے یہاں پہ آج اسپاٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر میں آئی
اور ہمارے کاؤنسلر فیصل رانا اور کاؤنسلر ایرم فیصل جو ہیں ان دونوں نے یہ آرگنائز کی ہے لوکل کمیونٹی کے لیے جو راچٹل برا کے اندر ہماری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہتی ہے. سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری ارشد نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن اور لوکل کونسلر کی اس ورکشاپ کو سراہا اور رانا فیصل کی کمیونٹی کے لیے نادرا ورکشاپ کروانے پر شکریہ ادا کیا. کونسل آف مانچسٹر کی طرف سے یہ سرجری کا اہتمام کیا گیا تھا جو اسکاٹ لینڈ کے ایریا میں اسپیشلی لوکل ریزیڈنٹ کو ایک سہولت فراہم کی گئی ہے جس میں لوکل ریزیڈنٹ کو یہاں پہ کمیونٹی سینٹر میں آ کے اپنے ٹائم میں اپنے فارمز وغیرہ سبمٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچے اور فیملی کے لیے یہ بہت اچھی سہولت ہے. قابل تعریف ہے کہ بہت لوگ تمام لوگوں نے اس کو قابل قدر دیکھا ہے اور یہ سلسلہ اگر یہ اسی طرح جاری رہے تو میرے خیال ہے کافی ساری مشکلات ہماری کمیونٹی کی حل ہو سکتی ہیں. نادرا کی جانب سے اس طرح کی ورکشاپ منعقد کروانے سے دور دراز علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو بآسانی سہولیات فراہم ہوتی ہیں. 92 نیوز اعتزاز اسم چودھری مانچسٹر. پاکستان تحریک انصاف ایسٹ مڈل اینڈ کے جنرل سیکرٹری بابر مشتاق کے والد پروفیسر چودھری محمد مشتاق کے احصال ثواب کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پروفیسر مشتاق کی فروغ علم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شہزاد ارمان کی یہ رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف ایسٹ مڈلینڈ کے جنرل سیکرٹری بابر مشتاق کے والد پروفیسر چودھری محمد مشتاق کے احصال ثواب کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت مبارکہ سے کیا گیا. کوئی نہ تیرا تقریب میں پی ٹی آئی ایسٹ مڈلینڈ کے صدر چودھری نصیر حسین، پی ٹی آئی ایسٹ مڈلینڈ کے جنرل سیکرٹری بابر مشتاق، ایڈیشنل سیکرٹری نعیم شہباز آوان اور خواتین میں پی ٹی آئی خواتین سیکرٹری یو کے طاہرہ محمد، سیکرٹری ایسٹ مڈلینڈ نغم اصغر نے خصوصی شرکت کی. شرکا کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور پروفیسر چودھری مشتاق نے جس طرح فروغ علم کے لیے کام کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں بابر مشتاق لیر، سیکرٹری جنرل ایسٹ مڈلینڈ پی ٹی آئی. آج میرے والد صاحب کا ہم نے گیدرنگ رکھی تھی دعا کے لیے، کیونکہ میں پاکستان سے ابھی آیا ہوں تو اس لیے پھر ذرا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ایک اجتماعی دعا ہم نے رکھ لی میرے، جس میں پی ٹی آئی کے دوست بھی تھے، باقی جاننے والے بھی تھے اور سبھی آئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کے دعا میں شرکت کی ہے. آج کا پروگرام پروفیسر مشتاق صاحب کے احصال ثواب کے لیے بابر مشتاق صاحب نے رکھا. اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بابر مشتاق صاحب کو صبر دے اور ان کے لواحقین کو صبر دے. سبھی ساتھ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور بہت اچھے انسان تھے اور بابر بھائی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، صحت دے. پروفیسر صاحب نے احصال ثواب واسطے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیتا. انہوں دی شخصیت دی عکاسی کر دی ہے کہ وہ کڈی اہم اور عظیم شخصیت سن. آج ہم بابر مشتاق کے فادر کے احصال ثواب کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ان کی ہی واز اے ویری گڈ مین، ویری آنریبل مین. انہوں نے سب کی بے لوس خدمت کی. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے اور جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے جتنی خدمت کی، تو جس طرح سے انہوں یہاں جو جتنے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے اور بچپن سے جو ان کے ساتھ شامل تھے اور ہم نے اسپیچ سنی، ہمیں بھی بہت انکریجمنٹ ملی. انہوں نے بہت اچھا فنکشن رکھا ہے اور بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ سے، اور جو وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو قوم کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے سیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے وطن عزیز میں آج بھی ایسے سرکاری ملازمین موجود ہیں جن کی امانت، دیانت اور سچائی سے نئی نسل کو سیکھنے کی ضرورت ہے. مولانا قاری محمد حفیظ الرحمان نے دعائے بخشش فرمائی. اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں بزم اردو اسکاٹ لینڈ اور ادبی ڈیرا اسکاٹ لینڈ کے اشتراک سے ڈاکٹر حسن بیگ کی کتاب صدا پہ صحرا کی تقریب رونمائی کی گئی. اس موقع پر برطانیہ بھر سے معروف شعراء نے شرکت کی اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا. مزید تفصیلات خالد پرویز کی اس رپورٹ میں. معلوم نہیں وقت کہاں رہتا ہے، دریا ہے جو خاموش رواں رہتا ہے. ہر چیز کو دنیا کی بڑھاپا دے کر، ہر چیز کو دنیا کی بڑھاپا دے کر خود آپ ہمیشہ یہ جواب ہے.
بزم اردو اسکاٹ لینڈ اور ادبی ڈیرا اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ایڈنبرا میں ڈاکٹر حسن بیگ کی کتاب صدا پہ صحرا کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں بریڈ فورڈ سے ڈاکٹر مختار الدین، گلاسگو سے امتیاز علی گوہر، سلیم رضا سمیت اردو ادب سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان کی کتاب کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس شہر اور اس مقام کی خود سیر کر رہے ہوں۔ کئی کتابیں جو ہے تاریخ سے متعلق ہیں، جس کی پہلے بھی رونمائی ہو چکی ہے۔ یہ کتاب جو ہے مجموعہ مضامین ہے جو کہ آدھے اردو میں ہیں اور آدھے انگریزی میں ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں شائع ہوئے مختلف رسائل میں، اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام جو ہے، اردو کا نام صدا بصیرہ ہے اور انگریزی کا نام کرائی آف وائلڈرنیس۔ آج ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کی 5ویں کتاب کی تقریب رونمائی تھی، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے دوستوں نے شرکت کی، اور یہ بزم اردو اسکاٹ لینڈ کے لیے اور ادبی ڈیرا کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ آج ہم ان کی 5ویں کتاب کی رونمائی میں حاضر ہیں اور ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر بیگ صاحب جو کہ ایک ہمارے لیے انمول ہیرا ہیں اسکاٹ لینڈ میں، بہت کام ہے ان کا صدا بصحر اور ساتھ ہی کرائی آف ولڈرنیس جو کتاب ان کی ہے اس کی رونمائی ہوئی ہے، اور جتنے بھی پیغامات آئے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں۔ اس میں قریب ملا کر 50 کے قریب مضامین ہیں، اور بڑے تاریخی مضامین ہیں، اور کچھ ان کے سفر نامے ہیں، کچھ اس میں سائنسی باتیں بھی ہیں، جیسے ابن سینا کے کا کنٹریبیوشن تھا، اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کا کریٹیکل انالیسس ہے۔ تو بیگ صاحب نے بڑی محنت و مشقت سے کتاب کئی سال میں تیار کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں کیا کہا جائے کہ وہ مورخ بھی ہیں، تحقیق بھی ان کی ہے، اور تاریخ دان بھی ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور ہم سب ان کی جو علمی قابلیت ہے اس کے بڑے متعارف ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، جن میں سے ان کی معاصر رحیمی اور واقع بابری جو ہیں وہ بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، اور ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے ان کتب کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل اردو بولنے والے بھی اردو کے ساتھ ساتھ آدھی انگلش بولتے ہیں۔ اردو بولنے والوں کا رجحان روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں طاہر بشیر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مزید بھی خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ وزیر اعظم عمران خان کے پروگرام کامیاب نوجوان کے چیئرمین عثمان ڈار کے اعزاز میں فرینکفرٹ میں شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں پاکستانی کمیونٹی اور تحریک انصاف جرمنی کے کارکنان نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے پروگرام کامیاب نوجوان کے چیئرمین عثمان ڈار جو نجی دورے پر جرمنی میں موجود تھے، ان کے اعزاز میں تحریک انصاف جرمنی کے رہنما رانا وسیم نے شاندار عشائیہ کا اہتمام کیا۔ عشائیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان اور کاروباری حضرات سمیت تحریک انصاف جرمنی کے کارکنان عرفان سلیم، ارشد ڈوئی، ہارون چوہدری، شہزاد چیمہ اور طارق بٹی نے شرکت کی۔ عثمان ڈار کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عشائیہ میں موجود افراد نے کمیونٹی کو درپیش مسائل پر حکومت کی خصوصی توجہ کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 2023 کے الیکشن میں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے اور 2023 کا الیکشن EVM کے ذریعے کروایا جائے۔ ہم نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ تمام اوورسیز پاکستانی، جس طرح میں نے کہا کہ $30 بلین یہ لوگ بیچتے ہیں پاکستان سے باہر، تو جب ہم ان کے زر مبادلہ جس کا بڑا اہم کردار ہے ہماری معیشت میں، تو کیوں نہ ان لوگوں کو پاکستان میں فیصلہ سازی میں شراکت دی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور ہم اپوزیشن کے تحفظات بھی سمجھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر پرائم منسٹر عمران خان کے حق میں ہیں، ان کی پالیسیز کے حق میں ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن میں آپ یہ سوچ کر کہ شاید اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو ان کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہوگی۔ تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کمٹمنٹ ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت آنے والے دنوں میں اس کا بھرپور
इंशाल्लाह ताला मुकदमा भी लड़ेगी ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग राइट्स के लिए। इससे कबल उस्मान डार ने कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन और हेड ऑफ चांसरी शुएब मंसूर से कौंसल खाने में खसूसी मुलाकात की और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुयस्सर सहूलियात पर गुफ्तगू की। इस मौका पर उन्होंने कौंसल खाने में रखी हुई मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी रिकॉर्ड किए। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। चीन के बेल्ट एंड रोड के हेल्थ कॉरिडोर मंसूबे के तहत 11वें सालाना आलमी पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन इनकाद हुआ। पाकिस्तान और चीन की मुख्तलिफ जामियात, पाक चीन मेडिकल एसोसिएशन और WHO के अहदेदारान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हेल्थ सर्विसेज अकेडमी की पाकिस्तान चीन हेल्थ कॉरिडोर में शमूलियत के मुआहदे, मेडिकल रिसर्च, तिब की तालीम और ट्रेनिंग के ताउन पर दस्तखत हुए। पाक चीन मेडिकल एसोसिएशन के सदर और हेल्थ कॉरिडोर के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद अली ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वुहान यूनिवर्सिटी ने हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के साथ तदरीस, तलबा के तबादले और मुश्तरका तहकीक में ताउन का ऐलान किया। मुश्तरका रिसर्च सेंटर पर मबनी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर पैनवेन ने रवायती और मुतबादिल अद्वियात के ताउन के MOU पर दस्तखत किए। बार्सिलोना का सबसे बड़ा त्यौहार मरसे, जो हर साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है, इस साल इस फेस्टिवल को मनाते हुए 175 साल मुकम्मल हुए हैं, जो कोविड-19 की वजह से हिफाजती इक़दाम के साथ मनाया गया। मज़ीद तफ़सीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। बार्सिलोना का सबसे बड़ा त्यौहार मीर से 1871 से हर साल बाकायदगी से मनाया जा रहा है। इस रोज सरकारी तातील होती है। इस त्यौहार का ताल्लुक एक लोक दास्तान से जुड़ा है। इस दिन रहमत की देवी नमूदार होती थी और मसीही यरगमालियों को आजाद करने का हुक्मनामा जारी किया गया था। इस साल इस फेस्टिवल को मनाते हुए 175 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो कोविड-19 की वजह से हिफाजती इकदाम के साथ मनाया गया। इस फेस्टिवल में सिटी काउंसिल की जानिब से बार्सिलोना के तमाम अजला में मुख्तलिफ मेलों का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ तंजीमात ने कल्चरल प्रोग्राम्स का एहतमाम किया। बार्सिलोना की सड़कों पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसको देखने सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मशहूर इस्पानिया स्क्वायर में तकरीबन 40,000 नौजवान म्यूजिक कॉन्सर्ट और फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए। Merce is the celebration of Barcelona, and the celebration is more like this. It's not just like this. No, there are a lot of things, a lot of activities, a lot of concerts, and it's beautiful. It is a lot of beautiful. It's not the best of Merce, but at the same time, it's good. मौसम गर्मा के आखिरी त्यौहार मीर से कोविड-19 की पाबंदियों के बायस मुख्तसर पैमाने पर लेकिन भरपूर जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें लोगों की शिरकत और खुशी दीदनी थी। शाहिद अहमद शाहिद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मेर्से फेस्टिवल गर्मियों के इख्तिताम और सर्दियों की आमद की नवीद सुना रहा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।